جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک سے منسوب اس ماہ مبارک کی برکتوں، رحمتوں، بخشش بھری گھڑیوں میں آپ علیہ السلام ہی کے حضور ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے اس پاکیزہ نورانی تقریب کا انعقاد و اہتمام کرنے کی سعادت محترم جناب ملک محمد فاروق صاحب اور ان کے احباب کو نصیب ہوئی۔ اس مجلس خیر کے صدر گرامی قدر مخدوم محترم میرے برادر طریقت جناب صوفی محمد منیر الخیری صاحب خلیفہ مجاز آستانِ عالیہ مرشد آباد شریف، عزیز القدر علامہ مشاہد حسین عباسی صاحب خطیب مسجد حاضہ، تمام ذی وقار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، چند کلمات توصیف رسالت مآب علیہ السلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ 8:45 بجے ہم دعا کر کے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بیان ہے، سلام ہے، مختصر ختم ہے، سارا شیڈول ہمارا 8:45 بجے تک ہے۔ اصلی ٹائم میری کنڈی پیچھے ہے، دسنے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس فرمان باری کا مفہوم یہ ہے کہ اے عبداللہ و آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر، اے جناب سیدنا عبد المطلب کے پوتے، اے اپنی ازواج کے شوہر نامدار، اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے والد گرامی، اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بنیاد خلق عظیم پر رکھی ہے۔ میں نے جو پہلے نسبتیں عرض کی ہیں ان کا کوئی مقصد ہے۔ ایک بشر نکاح کرتا ہے اور حضور نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک بشر انسان اولاد کا باپ ہوتا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام 3 سگے شہزادوں اور 4 سگی شہزادیوں کے ابا جان ہیں۔ اپنے والدین کے اکلوتے در یتیم فرزند ہیں، بنو ہاشم کے لیے باعث فخر ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت صفیہ آپ کے فخر کر رہے ہیں۔ یہ بشر وہ نہیں کہ جس کی بنیاد مٹی، پانی، ہوا اور آگ پہ رکھی گئی ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ہیں خلق عظیم پر کا معنی کیا ہے؟ بنیاد میں خلق عظیم ہے۔ اب اس
سے زیادہ آسان طریقے سے سمجھانے کا میرے پاس کوئی ڈھنگ نہیں۔ بنیاد میں ہے خلق عظیم، اس کے اوپر جو وجود کھڑا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب ذرا اگلی بات سنیں، خلق کہتے ہیں عادت کو، مزاج کو، طبیعت کو، باہمی معاملات طے کرنے کے رویوں کو، ان چیزوں کا نام ہے خلق۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بنیاد رکھی گئی خلق عظیم پر، اور حضور جب تخلیق ہوئے تو رب العالمین جل جلالہ نے کوئی شے نامی چیز بنائی نہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی، شے نامی کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی، حضور کو رب نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور جب تخلیق فرمایا تو وضاحت یہ ٹھہری کہ آپ خلق عظیم کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ خلق اگر عادتوں کا نام ہے، مزاج کا نام ہے، طبیعت کا نام ہے، رویوں کا نام ہے، تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کملی والے کو، محبوب کائنات کو، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی صفات کے نور پر روکا ہے۔ اور ادھر حدیث قدسی کی صورت میں رب کا فرمان بذریعہ رسالت مآب علیہ السلام ہم تک پہنچتا ہے کہ تم اپنے اخلاقیات میں اللہ کے اخلاق کو شامل کرو۔ تم اپنے اخلاقیات میں اللہ کے اخلاق کو شامل کرو۔ کیا مانے؟ جو مزاج پروردگار ہے اس مزاج کو اختیار کرو۔ میں ذرا اس بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا کہ حضور اللہ والا بننے کا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اللہ والا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ والے کام شروع کر دے، اللہ والا ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ والے کام شروع کر دے، اللہ والا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی قبلہ وہ خالق میں مخلوق، وہ معبود میں بندہ، وہ باقی میں فانی، کہاں وہ کہاں میں، تو یہ اللہ والے کام میں کیسے کروں؟ فرمایا ہو سکتے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے کام شروع کر دے تو اللہ والا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا رب کھلاتا ہے اور خوش ہو کے کھلاتا ہے، تو کھانے کا شوقین نہ بن، کھلانے کا شوقین بن اور خوش ہو کے کھلایا کر۔ رب پوری قوت کے ساتھ بدلہ اور انتقام لینے کے باوجود فرماتا ہے میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا، میں معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ تو بھی اختیار ہونے کے باوجود معاف کر کے خوش ہونے کا عادی ہو جا۔ اللہ جاننے کے باوجود پھر بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ تیرے سامنے بھی اگر کسی کا عیب کھلے اس پہ پردے ڈال۔ رب جاگتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو بھی جاگا کر۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرنے کی تجھ میں ہمت نہیں رہی، رات ہے، نماز پڑھ لی، سیر ہو گئی، طبیعت تلاوت کر لی، طبیعت رج گئی، ذکر بھی کر لیا، روح سیر ہو گئی، اب کچھ نہیں کرنے کو، صرف جاگتا رہ اور جاگ جاگ کے عرض کر میرے یہاں سونے ربا باقی تو کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہی، ہاں ایک کام کر رہا ہوں کہ تو خدائی کا پہرے دار ہے، خدائی کا رکھوالا ہے، خدائی کا مالک و مختار ہے، جاگ تو بھی رہا ہے، جاگ میں بھی رہا ہوں۔
اپنے اخلاقیات میں اللہ کے اخلاقیات کو شامل کرو۔ اب ایک اور بات اس پر میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، میرے حضور کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طبیعت اور مزاج کو سمجھنے کا سب سے زیادہ کامل و اکمل ذریعہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ذات رسالت مآب۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، وہ بھی سنتے جاؤ ساتھ ساتھ۔ میرے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ کیوں قرار دیا؟ فرمایا آئینے میں یہ خوبی ہے کہ وہ اصلاح کرتا ہے لیکن شور نہیں مچاتا، عیب بتاتا ہے لیکن ڈانٹتا نہیں۔ جسے سمجھ آیا ہے سبحان اللہ کہہ دو۔ عیب کی نشاندہی کرتا ہے لیکن ڈانٹتا نہیں، عزت نفس پہ حملہ نہیں کرتا، شور نہیں بچاتا، کسی دوسرے تک اطلاع نہیں پہنچاتا، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، سر سے لے کے پاؤں تک ظاہری کپڑوں پر، چہرے پر، بالوں پر، امامے پر کوئی عیب ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ جب مومن کی تربیت کرے تو شور نہیں مچاتا، ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں، اس کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کرتا، اس کو برا بھلا نہیں کرتا، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ اس کو اس کے عیبوں پر مطلع فرماتا ہے۔ کس طرح؟ میرے حضور کا صحابی ہے، وضو فرمایا، محبوب کائنات دیکھتے رہے، صحابی نے وضو کرنے میں کچھ کوتاہیاں کی، اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے غلام تم کھڑے رہو یہاں، میں وضو کرنے لگا ہوں، دیکھو تو صحیح کوئی کام مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا، ترتیب تو ٹھیک ہے، ترتیب تو اچھی ہے، کام سارے مکمل ہیں۔ صحابی غور سے دیکھتے رہے، آقا علیہ السلام نے وضو کیا تو صحابی نے حضور کے قدمین پاک کو بوسہ دے کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا وضو تو ٹھیک ہی ہے، میرے وضو میں جو کوتاہی تھی وہ مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ اور یہ جو انداز تربیت ہے، یہ مولوی نام کی کسی بلا کو قیامت تک نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے جو مولوی ہو لیکن فقیر ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا پیارا بندہ ہو۔ ایک تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور دوسرا جو صوفیاء نے اس کا ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہے زمین پر اور ایک مومن وہ ہے جو ساری خدائی کا مالک ہے۔ اس کا بھی صفاتی نام ہے نا، المؤمن جل جلالہ، وہ بھی مومن، یہ بھی مومن۔ اب مومن مومن کا آئینہ ہے کا کیا معنی؟ اس مومن کی مہربانیاں دیکھنی ہیں تو اس مومن کی شفقتیں دیکھ، اس مومن کا باطل کے خلاف کار اور غصہ دیکھنا ہے تو اس مومن کی غیرت دیکھ، اس مومن کی سخاوت سمجھنی ہے تو اس مومن کا ایثار دیکھ، اس مومن کو دیکھتا چلا جا، اس کی طبیعت کو دیکھ کر سمجھ کر اس مومن کو سمجھتا چلا جا۔ کہنے والے نے کہا تھا نہ سمجھو نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا ہوں میں، نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا ہوں میں، میرے ظاہر ہی کو نہ دیکھو، میرے ظاہر ہی کو نہ دیکھو،
مظہریں مرکزیں جلوائے خدا ہوں میں. ایک مرتبہ سارے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. اب توجہ چاہوں گا میں اس پہ ایک اور آیت قرآن کی لانا چاہتا ہوں. حضور کی بنیاد اللہ نے اپنی صفات پہ رکھی. ایک تو وہ شب معراج ہے نا کہ جہاں تجدید ہوئی سرکار کی عظمتوں کی تجدید ہوئی, ان کو مزید بڑھایا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سدرہ پر سلام نے یہ کہہ کر مجھ سے کہ سونیا اس سے آگے میری حد نہیں, اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو فروغ تجلی بسوزد پرم, نور باری کے جلووں سے, ان کی جناب والا تیز چمک سے, ان کی جناب والا حدت سے میرے پاؤں جل جائے, پر جل جائیں گے. حضور آگے آپ جانے, لے جانے والا جانے. اور سرکار فرماتے ہیں میں جب یہاں سے آگے چلا تو آگے رب العالمین کے صفات کی نوری محرابیں بنی ہوئی تھی. میں ہر صفات کی محراب سے گزرتا چلا گیا. کریم کی محراب سے گزرا, کرم بڑھتا گیا. رحیم کی محراب سے گزرا, رحمت بڑھتی گئی. العدل کی محراب سے گزرا, عدل بڑھتا گیا. المحیمن کی جناب والا صفات صفت سے گزرا, میرے اندر نگہبانی کے جذبے بڑھتے چلے گئے. ایک تو وہ بات ہے نا, دوسری ادھر سنو, میرا مالک اپنے اس بندے سے خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. فرماتا ہے محبوب بے خبروں تک اپنی بات کچھ اس طرح بھی پہنچاؤ. کیسا بندہ ہے یہ, کیسا عجیب. اللہ رب العالمین نے اسے شاہکار بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم پا کر اس کے حکم کے تحت رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی میری اپنی نماز, ونسکی میری اپنی قربانی, ومحیایا میری حیات دنیاوی, پیدا ہونے سے لے کے وصال تک محیایا, سانسوں کے مجموعے کا نام حیات ہے, سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے. اس کا معنی یہ ہوا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کا نمازی ہو کے بندہ نہیں ہے, رمضان کے روزے رکھنے والا بندہ نہیں ہے, تلاوت کرنے والا بندہ نہیں ہے, ذکر کرنے والا بندہ نہیں ہے, خیرات کرنے والا بندہ نہیں ہے. یہ ساری خوبیاں تو حضور میں پائی جاتی ہیں, لیکن جب ہم مسجد میں آئے, بندگی شروع کی, نماز مکمل ہوئی, باہر نکلے کوئی اور دنیاوی سلسلہ شروع ہو گیا, بندگی سے تعلق کٹ گیا, پتہ نہیں کیا کیا حرام حلال ہمارے سامنے آ گیا. لیکن کملی والے سے, کملی والے کا رب کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَا, خالی میرے کو نبی کو نماز پڑھتا نہ دیکھ, جہاد کرتا نہ دیکھ, تبلیغ کرتا نہ دیکھ, قرآن سناتا سناتا سمجھاتا نہ دیکھ, ایثار کرتا ہوا نہ دیکھ, سخاوت کرتا ہوا نہ دیکھ. میرے پاک نبی کی حیات دنیاوی کا کوئی ایک سانس بھی ایسا نہیں جو بندگی کے نور سے خالی ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میری زندگی میں کوئی ایک سانس بھی ایسا نہیں جو بندگی کے نور سے خالی ہو, بندگی کے نور سے خالی ہو. وَمَحْيَايَا میری زندگی, میری حیات للہ. جب حیات پوری اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کوئی لمحہ اگر رب کے بغیر گزرا ہو, رب کی رضا کے خلاف گزرا ہو, بندگی سے خالی گزرا ہو,
اس کو الگ ہو جانا چاہیے تھا، بات کسی اور پیرائے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب بات یوں ہو رہی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی، میرا جینا پیدائش سے لے کے وصال تک 62 برس کچھ مہینے جو جناب والا میں اس دنیا میں رہا، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، پوری زندگی میری اللہ کی عبادت سے معروف جناب والا عبارت ہے، ایک لمحہ بھی بندگی سے خالی نہیں۔ اے میرے پروردگار، حضور نے آرام بھی کیا ہوگا، تبلیغ بھی فرمائی ہوگی، بیوی بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، اپنے بیگانوں کے ساتھ بھی آپ ملے ہوں گے، جنگ بھی فرمائی ہوگی، سفر بھی فرمائے ہوں گے، تجارت بھی فرمائی ہوگی، کام کاج بھی کیے ہوں گے، مسجدیں بھی بنائی ہوں گی، بھوکوں کو کھلایا بھی ہوگا، پیاسوں کو پلایا بھی ہوگا، بادشاہوں کو چٹھیاں بھی لکھی ہوں گی، اپنی بیٹیوں کو بیا کر ان کے گھروں میں بھی آنا جانا رکھا ہوگا۔ فرمایا تمہیں کیا پڑی ہے جو لے گئے؟ میں ہوں پیدائش سے لے کے وصال تک میرے نبی کی پوری زندگی اس قابل ٹھہری کہ میں اعلان کروں محیایا و مماتی للہ۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور ویسے کہ ایک دکھتی رگ میں ذرا ہاتھ رکھنے لگا ہوں، مغرب سے جو لوگ بیٹھے ہیں یا عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، اب بھی کم از کم 15-20 منٹ تو ہو ہی گئے، ابھی تک جس شخص کی زبان پر رب کا نام نہیں چڑھا وہ غور کرے وہ ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اس غور میں آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے لیے کوئی نور کا دروازہ، بہتری کا دروازہ کھل جائے۔ غور کریں، اس لیے کہ یہ فطرت بشر ہے کہ نام اس کا آسانی سے لیا جاتا ہے جس سے تعلق ہو۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک اور بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محیایا میری زندگی، ومماتی میرا وصال، للہ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرماتے ہیں معبود برحق جل جلالہ کی شان معبودیت کے عین مطابق بندگی کرنے والی ذات آمنہ کے لال کی ہے۔ میں پھر بات دہرانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رہے، معبود برحق جل جلالہ کی شان معبودیت کے عین مطابق جیسی شان کا وہ معبود ہے، اس معیار کی بندگی ہو، اس معیار کی بندگی کے حامل کو کملی والے آقا کہتے ہیں۔ شیخ اکبر کی بات مکمل نہیں ہوئی، فرماتے معبود برحق کی شان معبودیت کے عین مطابق بندگی کرنے والے بندے کا نام محمد عربی ہے، باقی ساری خدائی شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پورا عالم انسانیت جن کو ایمان کے ساتھ عبادت کا نور حاصل ہے، یہ سارے اس طریقہ بندگی کی نقل کر رہے ہیں جو کملی والے نے ادا فرما ڈالی ہے۔ جس نبی کی نقل بندے کو ولی بنائے، جس نبی کی نقل بندے کو قطب بنائے، جس نبی کی نقل بندے کو غوث بنائے، جس نبی کی نقل بندے کو رب کا محبوب بنائے، جس نبی کی نقل کرنا بندے کو بنائے، جس نبی کی نقل کرنے والا سردار ہو جائے، ارے نقل میں اگر اتنا کمال ہے کتنا کمال ہوگا۔ اور
آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے؟ یہ نقل ہے. یہ تھوڑا سا میرے لباس میں گنجائش ہے کم از کم بھی کیا کہ میرے رکوع تو اٹھتے ہیں قمیض چکنی نہیں پہنی ہے بھی تو نقل ہی ہے. اجے تک چٹی رکھی ہے بھی نقل ہی ہے. خوش ہو کے بولو. جس محبوب کی نقل کرنے والا اتنے عظیم رتبوں تک پہنچ جاتا ہے کہ مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم میرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ کیا معنی ہے؟ پھر زمین پہ بیٹھ کر ہم لکھے فرما دیں گے. ہو نور او قلبانی میں علی کا عقیدہ پیش کر رہا. خالی عالم نہیں، عالم ولی. یہ الگ بات ہے کہ ولی ہوتا ہی عالم ہے، پاویں مدرسے گیا ہوگا یا نہ، پاویں اسکول پڑھے ہوگا یا نہ، ولی ہوتا ہی عالم ہے. جاہل کو ولایت ملتی ہی نہیں. سند ہونا، ڈگریاں ہونا یہ اور بات ہے. توجہ. قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے جو من پاوے لکھواوے. ولیاں نو رب طاقت بخشی اے لکھے لکھ مٹاوے. میرے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے آپ کو خلق عظیم پر آپ کی بنیاد رکھی. اب خلق عظیم پر بنیاد رکھنے کا ایک خوبصورت جو ہے وہ امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے کہ بشر ہیں، سید البشر ہیں، ماں باپ کے بیٹے ہیں، بیویوں کے خامند ہیں، اولاد کے ابا جان ہیں، 62 برس زندگی ہے، 11 نکاح فرمائے ہیں اور غسل کبھی فرض نہیں ہوا. میرے حضور کو پاک ہونے کے لیے کبھی غسل نہیں کرنا کی ضرورت پڑی. پاکی حاصل کرنے کے لیے حضور نے وضو نہیں کیا. گل ذرا دھیان نال سن. پھر کیا کیوں؟ میرے حضور نے امت کے لیے بندگی کا راستہ کھلوایا کہ یہ ناپاک ہوں گے، ان پر غسل فرض ہوگا، تو جب غسل کریں گے پانی خرچ ہوگا، پانی ان کا ضائع نہ ہو. موٹر چلائیے ظالمہ، بل بڑا آیا ہے، دھیان نال استعمال کریں، دھیان نال استعمال کر. لیکن یہ پانی تیرا ضائع نہیں گیا، کملی والے دی سنت پوری ہوتی ہے بھئی. میرے حضور علیہ السلام کو پیدائش سے لے کے وصال تک ایک لمحے کے لیے بھی وہ نیند نہیں آئی جو کملی والے کو بے خبر کر دے.
اس لیے کہ انا ارسلنا کا شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اگر ایسی نیند میرا نبی چند منٹ بھی سو جائے جس میں میرے نبی کی طبیعت پر بے خبری غالب آ جائے، تو ان چند منٹوں کی گواہی کون دے گا رب کی بارگاہ میں؟ کیسا گواہ ہے میرا رسول؟ ایک اور خوبصورت منظر بھی میرے سامنے، وہ بھی سنتے جاؤ۔ میرا مالک فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ شاہد بھی میرے آقا ہیں، شہید بھی میرے آقا ہیں۔ شاہد کا معنی بھی گواہی دینے والا، شہید کا معنی بھی گواہی دینے والا۔ یہ جو شہید ہوتا ہے، جو رتبہ ہے شہادت کا، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں، اس شہید کے پاس بھی ایک گواہی ہوتی ہے، ایک نظارہ اس نے بھی دیکھا ہوتا ہے۔ وہ نظارہ کیا ہے؟ جب وہ اس نے نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ رب کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین متین کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کی جان و مال و بقا کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، نبی پاک کے نظام کے غلبے کے لیے، حرمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، شان ختم نبوت کی بقا اور سلامتی کے لیے، جب وہ اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کرتا ہے، ادھر روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، ادھر اس کو جلوہ یار نصیب ہوتا ہے۔ اس بات کا گواہ ہے وہ کہ میں تکیا ہے، تو نہیں تکیا لیکن میں تکیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں تکیا ہے، میں تکیا ہے۔ لیکن اب اس کو بتانے کی اجازت نہیں، چونکہ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے شہید کہلاتا ہے کہ اس کے پاس ایک گواہی ہے، میں کچھ دیکھا ہے۔ میرے حضور کو اللہ رب العالمین نے شاہد بھی کہا، صفاتی نام، شہید بھی کہا، صفاتی نام۔ اب ذرا توجہ کرنا، شاہد اور شہید جب دونوں کا معنی گواہی دینے والا ہے تو شاہد ہو گیا۔ شہید کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہید کہہ دیا۔ شاہد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا فرق ملاحظہ کرنا۔ جب مجاز اتھارٹی کسی موقع کے گواہ کو، اچھی بول، بلوائے کہ آؤ اس معاملے میں اپنی گواہی پیش کرو، اس وقت وہ شہید والا شاہد ہوتا ہے۔ اور جب گواہ خود مجاز اتھارٹی سے رابطہ کرے کہ جناب اس معاملے میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں، اس وقت وہ شاہد والا شہید ہوتا ہے۔ ہونے پر میرا اکسی کتھوں کتھوں پڑھنے رہنے ہوں، اور میں کہہ دے سا میں کتھوں کتھوں پڑھنا رہنا، میں پڑھنا تے کاٹا، میں تو مگنا ہی رہنا۔ توجہ کرو ذرا، حضور شاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رب طلب بھی فرمائے گا، لیکن حضور خود بھی تشریف لائیں گے کہ سونیا مہربانا پروردگارا پالنہارا، اے جڑا جنا تیرے کو پھسیا نا اس ویلے تیرے عدل دے میدان اس دائرے وچ، اس نے بارے چ ایک گواہی میرے کو بھی ہے۔ اور ان میں سے ایک خوبصورت بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، ایک شخص کے نامہ اعمال تلیں گے، اور جب نامہ اعمال تلیں گے تو ترازو کوئی چیز چھپاتا نہیں، ترازو کوئی چیز نہیں چھپاتا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بہت کم ہوگا، بدیوں کا زیادہ ہوگا۔ طے شدہ قانون کے مطابق فرشتے اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے، وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک ایک اجنبی آئے گا اس میزان کے پاس، اور وہ اجنبی ان فرشتوں سے کہے گا اس جانے والوں کو بلاؤ۔ وہ جانے والوں کو بلائیں گے، اور اس اجنبی ہستی نے کہنا ہے کہ اس کے نامہ اعمال پھر تولو۔ جب نامہ اعمال دوبارہ ترازو پہ رکھے جائیں گے
تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اجنبی اپنی بغل مبارک سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا. اب نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ گھٹ جائیں گے. گھڑیاں پہلے جہنم میں جانے تک تھا، اب جنت کا اقدار ہو گیا ہے. جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ شخص جس کی تقدیر میں اتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی آئی، جس کو فوراً جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا موقع دے دیا گیا، وہ اس اجنبی سے عرض کرے گا میرے کریم، میرے لجپال، میرے مہربان، میں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، آپ کون ہیں جو مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں جہنمی تھا مجھے جنتی بنا ڈالا. تو فرماتے ہیں آقا وہ اجنبی مسکرا کے کہے گا میں تیرا سچا نبی محمد الرسول اللہ ہوں. یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آقا فرمائیں گے وہ اجنبی کہے گا میں ہی تیرا رسول ہوں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ عرض کرے گا آقا جان یہ بتائیے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ درود ہے جو تو نے دل سے پڑھا تھا، ہم نے خود سنا تھا. ہم مولوی لوگوں کو چونکہ یہ حدیث اکثر پتہ ہوتی ہے، ہم اس لیے مڑ مڑ آپ سے کہتے ہیں ایک باری پھر پڑھو، شوق نال پڑھو. تسی سمجھتے ہو شاید مولوی سٹارٹ نہیں ہو رہا. مسئلہ ہے، مسئلہ ہے یہ جو تو نے محبت کے ساتھ درود پڑھا نا، جو میں نے خود سنا وہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، یہ اب تیری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا ہے. تو اس وقت کم از کم اس امتی کو اگر یہ کہنے کی طبیعت کرے اور پہلے کبھی کہا نہ ہو یا کہنے کی عادت نہ ہو تو ذرا نما نما لگے گا اپنے آپ کو. لہذا آؤ اگر وہاں یہ کہنے کی سعادت مل جائے تو اب عادت بنا لیں اور کہہ دیں کون دیتا دینے چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا اور محفل میلاد کا اختتام نام لے کے ہونا. غمزدوں رضا مجدادی جے کے ہے، غمزدوں کو رضا مجدادی جے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صفات پروردگار پر جس محبوب کی بنیاد رکھی گئی، رب اپنی ذات بقا میں کسی سبب کا محتاج نہیں. بندیا کی بات ہے آج کی اس نشست میں، ذرا دھیان رکھیے. رب العالمین جل جلالہ اپنی ذات کی بقا میں کسی سبب کا محتاج نہیں. اب ادھر آؤ، بنیاد خلق عظیم پہ ہے. شب معراج، ترتیب شریف، جبرائیل امین کی آمد، 70,000 نوری گواہ اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھ بیتی خود بیان فرمائیں کہ جبرائیل نے مجھے کہا حضور پشت کے بل لیٹ جائے.
میرے آقا پشت کے بل لیٹ گئے. جبرائیل امین نے حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے، حکم الہی پہ. یہ مولانا صاحب نہیں ہیں جن کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی شان اور بارگاہ کا ادب بھی معلوم نہ ہو. یہ جبرائیل ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کتنے آیا جا سکنا. انا جبرائیلی آ سکتی ہے اللہ کے امر پہ الہی کے تحت. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے میری حلق سے لے کے میرے سینے تک میرا یہ دل کھولا، کھل گیا. حضور آئی سی شوئے جو فرمایا نہیں حتیم ہے جان. حضور خون نکلے ہیں فرمایا نہیں. آقا جی درد ہویا ہے فرمایا نہیں. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سینہ کھول کر، اوپن ہارٹ سرجری، سینہ کھول کر جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کو سینے سے نکالا. دل میرے حضور کا کہاں ہے؟ جناب جبرائیل کے نوری ہاتھوں میں. حضور اور دل الگ الگ ہیں. ہوش سلامت، یہ تو اہم پاگلوں والی بات ہے نا. میرا نبی اختیارات ختم نبوت سمیت دیکھ رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر بولو میرا مالک جل جلالہ اپنی ذات کی بقا میں کسی سبب کا محتاج نہیں. آمینہ کے لال کو اپنی ذات کے بقا کے لیے رب کے بغیر کسی سبب کی محتاجی نہیں ہے. سینہ کھلا ہے، دل باہر ہے. وہ ہے جبرائیل پاک کے نوری ہاتھوں میں. اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان تھالیوں میں جن میں زمزم ہی نہیں، انوار و تجلیات بھی ہیں، برکات بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، ان تھالیوں میں سرکار کے دل کو یوں ڈبوتے ہیں، یوں نکالتے ہیں، یوں ڈبوتے ہیں، یوں نکالتے ہیں. اور میرے پاک نبی بڑے اطمینان سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ بشر ہونے کا انکار تو نہیں، لیکن ایسا بشر بھی تو کوئی لاؤ بشروں میں. تو جبرائیل پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج آپ وہاں جائیں گے جہاں خدائی نہیں. آپ وہاں جائیں گے جہاں خدا ہے، خدائی نہیں. خدائی ساری نیچے ہے. ذرا اگلی بات دھیان سے سننا. ملاقات جب ہوئی نا شب معراج مقام دنا فتح اللہ، تو وہاں خدا ہے، خدائی نہیں، لیکن مصطفی سمیت ہے. مصطفی سمیت. اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا جناب جبرائیل کو میرے محبوب کے قلب مبارک کو اس طرح یوں انوار و تجلیات اور زمزم بری تھالیوں میں ڈبو کے اس میں یہ جوہر بھرنا ہے کہ محبوب سر کی آنکھوں سے دیکھے، نوری وجود کے ساتھ نہیں، بشری وجود کے ساتھ. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ. عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں. یہ روحانی بات نہیں ہے، خواب کی بات بھی نہیں ہے. جسم اور روح سمیت وہاں جانا ہے اور رب کا جلوہ ذات دیکھنا ہے. اور دیکھنا بھی کس طرح ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. نہ نظر چدیائی ہے، نہ جھپکی ہے، نہ بند ہوئی ہے، نہ جناب والا دائیں بائیں ہوئی ہے. ٹک ٹکی باندھ کے میرے محبوب نے میری ذات کی زیارت کی ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت. یہ صورت سعاد سے ہے، سین سے نہیں. سین سے ہوتی تو قرآن کا کوئی حصہ کہلاتی. یہ سعاد سے صورت ہے اور اللہ بے صورت ہے. اور میرے پاک نبی فرماتے ہیں رأیت میں خود ویکھے ربی اپنے پالنہار نو فی احسن صورت. ایک احسن صورت وچ. تے مانا کی نکلیا میں ادھر ویکھنا چاہیا ہے، مڑ ادھر ویکھیا ہے تے اپنے وچ ہی نظر آئے.
اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے بھائی فاروق صاحب نے اور ان کے معاونین نے ہمیں جمع کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ سب تشریف لائے, اللہ آپ کو آباد رکھے. یہیں بیٹھے بیٹھے کہیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے